غیرت کیا ہوتا ہے؟ غیرت عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے دو باتوں کا ذکر بہت ضروری ہے۔ نمبر ایک، کوئی ناگوار بات دیکھ کر دل کی کیفیت کا تبدیل ہو جانا، اور نمبر دو، اپنے کسی خاص حق میں غیر کی شرکت کو برداشت نہ کرنا۔ ان دونوں باتوں کی اجتماع سے پیدا ہونے والے جذبے کا نام غیرت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیرت کو اعلیٰ صفات میں شمار کیا ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت والا ہے، اس کے بعد میں غیرت مند ہوں، اور مومن بھی غیرت مند ہوتا ہے۔ علماء کرام نے اللہ تعالیٰ کے اس اعلان کی وجہ بھی غیرت قرار دیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جس گناہ کو چاہے بخش دیں گے لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ علماء کا کہنا ہے کہ بندگی اور عبادت اللہ تعالیٰ کا خاص حق ہے، اس لیے اپنے خاص حق میں دوسروں کی شراکت کو گوارا کرنا غیرت کے خلاف ہے۔ غیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جس شخصیت کے ساتھ جس قدر محبت ہو، اس کی کسی بھی درجہ میں توہین برداشت نہیں ہوتی۔ بقول حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کی، جس شخصیت کے ساتھ جس قدر محبت ہو، اتنا اس شخصیت پر غیرت بھی آتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم کی بے حرمتی پر ایک مسلمان کو سخت غصہ آتا ہے۔ چنانچہ غیرت محبت کی بھی علامت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ غیرت جس چیز پر ہوتا ہے وہ میاں بیوی کا تعلق ہے اور حیاداری باہمی تعلق کا تحفظ ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں تشریف لائے تو ایک نوجوان ان کے حجرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ دیکھتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جلد ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غصے کو محسوس کیا اور وضاحت کی کہ یا رسول اللہ، یہ میرا رضائی بائی ہے، اور یہ بھی غیرت ہی کا اظہار تھا کہ پردے کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا، مگر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، آپ کے مجلس میں مسلمان، منافق، کافر، غرض ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، اور یہ بات مجھے اچھی نہیں لگتی کہ آپ کی بیٹیوں اور بیویوں پر ان لوگوں کی نظریں پڑیں، اس لیے انہیں آپ پردے کا حکم دیجیے۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ اسی کے بعد سورۃ الاحزاب کی یہ آیت نازل ہوئی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے پیغمبر، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں کو یہ حکم دیجیے کہ وہ اپنے اوپر چادریں لٹکا کر رکھا کریں۔ اللہ ہم سب کو دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا نصیب عطا فرمائے، آمین۔